بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت سارہ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ جب حضرت سارہ نے اللہ کی پناہ مانگی تو فرعون کا انجام کیا ہوا؟ یہ واقعہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو ہمیشہ آزماتا ہے اور پھر مشکلات کے بعد ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح ہونے کے بعد بادشاہ نے بے شمار مال و دولت اپنی بیٹی سارہ کو دے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر چلے گئے۔ مصر میں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ وہ نہایت ظالم اور عیاش تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک شخص آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت حسین عورت ہے۔ فرعون نے اپنی فوج کو فوراً حکم دیا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر آئیں تو فوراً ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ پھر جیسے ہی یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو فرعون کی فوج ان کو گرفتار کر کے محل لے کر آ گئے۔ ان کو ایک خوبصورت کمرے میں رکھا گیا تھا۔ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہناؤ اور میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کی بیوی بہت حسین خوبصورت ہے۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ فرعون تمہیں دیکھ کر کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے تم کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور وہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت حسین خاتون تھیں اور ان کے دل میں ایمان تھا۔ پھر سارہ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ پھر جیسے ہی فرعون آگے بڑھا تو زمین میں دھس گیا۔ وہ تڑپ کے بولا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تم میرے لیے دعا کرو۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو یہ بولا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، یا اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس کے بعد فرعون آزاد ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس کے ناپاک ارادے سے محفوظ کر۔ فرعون پھر سے زمین میں دھس گیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور وہ دوبارہ اس عذاب سے بچ گیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ عام خاتون نہیں ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کافر سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ پھر جب کافی عرصے تک حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد نہ ہوئی تو ان کے ساتھ جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، حضرت سارہ علیہ السلام نے ان کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کروایا، جن سے ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ہوئی۔ پھر اللہ نے بی بی سارہ علیہ السلام کی بھی دعا سن لی اور ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی، جن کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔